اللہ کو راضی کرنے والے آدم سے لے کر آج تک کامیاب ہیں، چاہے وہ سولیوں پہ لٹک جائیں، آروں سے چر جائیں، بھوک سے مر جائیں، درندوں سے پھاڑ دیے جائیں، یا وہ تخت شاہی پر بیٹھیں، یا وہ نرم گدوں پر سوئیں، یا وہ رنگا رنگ کے کھانے کھائیں، یا وہ اقتدار کی ہواؤں میں اڑیں، یا زمین کی پستیوں میں گریں، اس سے ان کی کامیابی پر کوئی فرق نہیں آتا۔ جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہ ناکام ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ میرے بندو، اللہ کا راضی کرنا سب سے بڑی بات۔ اللہ اکبر۔ میرے بندو، اللہ بہت بڑا ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ میرے بندو، اس کا عذاب بہت بڑا ہے۔ تو بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، باقی تو سب چھوٹے ہیں۔ یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ کیا بڑا آدمی؟ پیشاب پخانے سے بھرا ہوا ہے، آج زندہ ہے کل مر جائے گا، پھر اس کی قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا، تو کیا بڑا آدمی؟ یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ بہت بڑا سردار ہے، یہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ جاؤ قبرستانوں میں ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑا ہوا شہر ہے، مٹی ہوئی قبریں ہیں، بے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی ان کے لیے ہٹو بچو کے شور تھے، کبھی ان کے آگے پیچھے فوجیں تھیں، سپاہی تھے، باڈی گارڈز تھے۔ آج سب سے بے نیاز ہو کر چند مٹھی خاک ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں کی ہر عزت کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی ہر دولت کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی ہر شہرت کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کے ہر اقتدار کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی ساری مصیبتوں دکھوں کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی بڑی بڑی راحتوں کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی شہرت اور یہاں کی بلندی کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے۔ انسان میرے بھائیوں، پہلے بھی مٹی ہے اور پھر بھی مٹی ہے، اور پھر وہ مٹی بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے، پھر اس کی قبر کا نشان مٹ جاتا ہے، ہوائیں اس کی مٹی کو فضا میں بکھیر دیتی ہیں، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی آیا ہی نہ تھا۔ كأن لم تكن بيني وبينك خلة ولا حسن ود مرة في التباذل فذلك أهل المرء وذاك غناءهم وليس وإن كانوا حراسا بطائلي۔ یہ ہے تمہاری زندگی کی اوقات، یہ ہے تمہاری ساری طاقتوں کا آخری انجام۔ جس اقتدار عروج کے پیچھے زوال ہو، جس حکومت کے پیچھے چھن جانا ہو، جس جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہو، جس مال کے پیچھے فقر ہو، جس غنا کے پیچھے فقر ہو، جس صحت کے پیچھے مرض ہو، جس زندگی کے پیچھے موت ہو، جہاں پہاڑ کے پیچھے خزاں ہو، جہاں اجالے کے پیچھے پیچھے اندھیرا ہو، جہاں دن کے پیچھے پیچھے رات ہو، جہاں شہرت کے پیچھے گمنامی ہو، جہاں وجود کے پیچھے پیچھے مٹ جانا ہو، جہاں یہ دھوم دھڑکے کے پیچھے قبر کا ہولناک کھڈا اور گڑھا ہو کہ اپنے بھی نہیں جاتے، پھر تو اپنے بھی نہیں جاتے۔ مجھے بتاؤ وہ کوئی زندگی ہے؟ کیا اس زندگی کی خاطر اللہ کو ناراض کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ چند گھڑیاں، یہ چند صبحیں، یہ چند شامیں جن میں کچھ بیت گئیں اور چند باقی ہیں؟ الدنیا ثلاثۃ ایام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی، ایک دن گزر گیا ہے، ما بیدک منہ شیء، وہ تو اب واپس نہیں آئے گا۔ بدھ گزر گیا، جمعرات آج گزر گئی، دن ڈوبا، دن گیا، واپس نہیں آ سکتا۔ یوم غد، جمعہ ہے، فلا تدری اتدرکہ ام لا، تو کنو عقل میں کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کل کا سورج یقیناً میں دیکھوں گا، میں یقیناً دیکھوں گا،
یہ کون پاگل دیوانہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کل کا سورج میرا ہے؟ تو ایک دن ہاتھ سے نکل گیا ہے، ایک دن ہاتھ میں آیا نہیں، اور ایک دن مجھ پہ گزر رہا ہے۔ اس گزرے ہوئے کے چند لمحے جس میں میرا وجود ہے، یہ میری زندگی ہے۔ وہ چند لمحے جو بیتتے ہی ماضی بن جاتے ہیں۔ صدر وزیرو، تاجرو، زمیندارو، غریب و امیرو، تم کے عقل مندو یا بے عقلو، اور مرد یا عورت، تم بھی ایسے ہی ہو۔ تم نے بھی ڈگڈگی بجا کے، کسی نے دکان کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے شوگر مل کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے ٹیکسٹائل مل کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے زمینداروں کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے بڑے عہدوں کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے بڑی تجارتوں منڈیوں کی ڈگڈگی بجائی۔ ہے میرے رب کی قسم، او آسمان والا سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہنے والا جس دنیا کو میں نے بہت کچھ سمجھا، بہت بڑا سمجھا، جس پر ضمیر کے سودے کیے، ایمان کو تھپکیاں دے کے سلا دیا، آنکھوں پہ پردے ڈال لیے، کانوں میں ڈانٹ دے لیے، اور دل کے اوپر غفلت کے پردے چڑھائے، اندر کی آواز کو باہر کے لاؤڈ سپیکروں میں دبا دیا۔ کس کے لیے؟ اس دنیا کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مچھر کا پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ ریت کا پانی ہے۔ اس ریت میں پانی نظر آتا تو ہے پر ہوتا تو کوئی نہیں ہے۔ وہ بھاگنے والا بھاگتا ہے، عقل والا کہتا ہے نہ جا، پیاسا مر جائے گا۔ وہ کہتا ہے تو مجھ سے حسد کرتا ہے، تو چاہتا نہیں کہ مجھے پانی ملے، تو مجھ سے حسد کرتا ہے، تو میری راہوں میں روڑے رکاوٹ ڈالتا ہے۔ یہ تو پانی کھڑا ہے کہ بھائی نہ جا، آگے ریت کے سوا کچھ نہیں، اور جب تو زیادہ دور چلا جائے گا تو پھر تیرا لوٹنا بھی ناممکن ہو جائے گا، پھر تو تڑپ کے مرے گا۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چل زندگی بیت گئی، جب کمریں جھک گئیں تو پتہ چلا زندگی ضائع ہو گئی۔ اب واپس کون لائے؟ یہ تو خالی شاعر کی شاعری ہے۔ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام، تو پیچھے نہیں لوٹتے۔ ہاں، وہ ہمیں آگے ہی دھکا دیتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا انسانوں کا مجمع ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے۔ اللہ ان سے گلہ کرتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ تم عقل والو، تم صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو۔ کتنی بے عقلی کی بات ہے، کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ صرف اس مٹ جانے والے گھر کو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ تو کچھ نہیں ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، تم فنو عقل میں اس لیے آئے ہو کہ صرف اللہ کو راضی کرو اور صرف اس کے رسول کو راضی کرو، کہ اللہ کا راضی ہونا تمہارے سارے مسائل کا حل ہے۔ انسان نام ہی مسائل کا ہے، زندگی نام ہی مشکلات کا ہے۔ زندگی کو وجود دینے والا اللہ ہے، اور مسائل کا حل کرنے والا بھی اللہ ہے، اور حالات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور مسائل کی گتھیاں سلجھانے والا بھی اللہ ہے، اور خزانوں کی چابیوں کا مالک بھی اللہ ہے، اور خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، سارے خزانے تو تیرے اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے تیرے اللہ کے پاس ہیں۔ اب تجھے اگر ضرورت ہے تو اللہ کے خزانوں سے ہی تیری ضرورت ہے۔ اب تو اللہ کو اگر ناراض کرے گا تو اس کے خزانوں سے نفع کیسے اٹھائے گا؟ یرسل الریاح، ہوائیں تیرے اللہ کی غلام، سببا الماء سبا، بارشیں تیرے اللہ کی غلام، یزی صحابہ ثم یؤلف بینہ، بادل تیرے اللہ کے غلام، بادل تیرے اللہ کے تابع، ویسبح الرعد بحمدہ، بجلیوں کی کڑک اور گرج تیرے رب قدیر کے تابع، اور اس کے آگے جھکی آسمان کی بلندیاں تیرے اللہ کے تابع۔ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان کی چھت تیرے اللہ کے غلام رفع سم کہا، تمہارے شامیانے جھول گئے ہیں، نیچے جھک گئے،
اور اللہ تعالیٰ کہتا فسواہا، میں نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے بنایا، کسی جگہ بھی ایسے وہ جھکا نہیں، جھول نہیں آیا اس میں، ایسے تنا ہوا ہے، ایسے سیدھا ہے. فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. دوربینیں فٹ کر اور اپنے چشموں سے دیکھ، دوربینوں سے دیکھ، آسمان میں کوئی عیب دکھا سکے تو دکھا، تو دیکھ تو اپنے رب کی هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تو اپنے رب کی مخلوق میں، اپنے رب کی کاریگری میں، اپنے رب کے خالق ہونے سے، تیرے رب نے اپنے خالق ہونے کی طفیل جن چیزوں کو وجود بخشا ہے اس میں تو کوئی کمی نہ دیکھ پائے گا. چاند اپنی جگہ پہ حسین و جمیل ہے، سورج کا اپنا انداز ہے، تاروں بھری رات کے اپنے جلوے ہیں، چاندنی رات کی اپنی چاندنیاں ہیں. زمین کے نیچے اترو تو پھول کی مہک الگ ہے، اور بھینس کے نکلتا ہوا دودھ الگ ہے، اور ابلتے ہوئے چشموں کا نظارہ الگ ہے، اور بہتے ہوئے پانیوں کا نظارہ الگ ہے، اور بل کھاتی ندیوں کے دل فریب مناظر الگ ہیں، اور گنگناتی آبشاروں کے نغمے الگ ہیں، اور جھرنوں چشموں کے پہاڑوں کے اوپر سے اچھل اچھل کر گرنے کے نظارے الگ ہیں، اور بلندی میں اڑنے والے عقاب کا دل فریب منظر الگ ہے، اور اس کا جھپٹ کے شکار پہ پڑنا بے خطا نشانہ وہ الگ ہے، اور سیپ میں موتی کا بننا ایک اللہ کا الگ نظارہ ہے. پانی کے چند قطروں کا موتی میں بدل جانا یہ اللہ کا الگ ایک نظارہ ہے، اور مچھلی کی تھوک کا عنبر بن جانا یہ میرے رب کا الگ نظارہ ہے، اور ہرن کے خون کا مشک میں تبدیل ہو جانا یہ میرے رب کا الگ نظارہ ہے، اور ایک چھوٹی سی مکھی کے منہ میں ایک رس جائے اور وہ رس شہد میں بدل جائے یہ میرے رب کا الگ نظارہ ہے. دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، بہو کہو 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 ان سے کہو ایک قطرہ شہد بنا کے دکھا دیں، صرف ایک قطرہ شہد بنا، ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ شہد بنا کے دکھا دیں. ہم تو ایک چھوٹی سی مکھی کے آگے عاجز ہیں جو ایک پھول کا رس چوستی ہے اور اس کے منہ میں دو دائیں بائیں تھیلیاں ہیں، اس رس کو تھیلیوں میں پہنچاتی ہے، اور جب وہ اپنے گھر واپس جاتی ہے تو وہ شہد میں بدل چکا ہوتا ہے. تم میں طاقت ہے اللہ سے ٹکر کی، لڑنے کی، تو ایک قطرہ شہد بنا کے دکھا دو، اس میں میرے اللہ کے الگ نظارے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. تیرے رب نے، میرے رب نے، تنو عاقل کے رب نے، کہتر مہتر کے رب نے ایک حکم شہد کی مکھی کو دیا، اور وہ 6 ہفتے کی زندگی لے کر آتی ہے. ٹوٹل شہد کی مکھی کی عمر ٹوٹل 6 ہفتے ہوتی ہے. اور میں اس پہ قربان جاؤں، یہ بڑے بڑے انجینئر کاغذوں پہ ڈرائنگیں کر 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 لاکھوں کروڑوں روپے کے کاغذ برباد کر دیتے ہیں، پھر بھی ان کی دیواریں ٹیڑھی ہوتی ہیں اور ان کی چھتیں ٹپکتی ہیں. اور شہد کی مکھی گھر بناتی، اوپر سے نیچے نہیں بناتی کہ بھئی برابر آ گیا، برابر آ رہا ہے، برابر آ رہا ہے. کچھ مکھیاں نیچے سے اوپر لے جاتی ہیں اور کچھ اوپر سے نیچے لاتی ہیں. یہ کس ڈرائنگ کے ساتھ، کون سا اوپر کھڑا ہوا ہے آرکیٹیکٹ جو ان کو ایسی لائننگ دے رہا ہے، ایسی ڈرائنگ دے رہا ہے کہ یہ آ کر خانے آپس میں یوں جڑ جائیں. پھر یہ 4 کونوں والا خانہ نہیں بناتی کہ وہ بنائے گی تو جہاں چار خانے جوڑیں گے اس میں خلا آ جائے گا. یہ 5 کونوں والا خانہ نہیں بناتی کہ جہاں 4-5 خانے جوڑیں گے وہاں خلا آئے گا. یہ 6 کونوں والا خانہ بناتی ہے، 6 کونے کا. ساری دنیا پھر لو، تمہیں شہد کے چھتے کے جو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سٹور دیے ہیں، یہ ان کا سٹور ہے جس میں ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، غذا بھی ہوتی ہے، شہد بھی ہوتا ہے، اسی میں ان کی رہائش بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوا ہوتا ہے. تو وہ 6 کونوں والا بناتی ہے. انہوں نے کون سے جیومیٹری پروفیسر سے پوچھا ہوا تھا کہ 6 کونوں کا جو گھر ہوتا ہے وہ جا کر کہیں بھی جگہ نہیں چھوڑتا، وہ بالکل ایسے مل جاتا ہے، جڑ جاتا ہے. پھر میں حیران اس پہ ہوتا ہوں کہ وہ نیچے سے اوپر لاتی ہیں، کچھ اوپر سے نیچے لاتی ہیں، اور یہاں آ کر ایسے جڑتا ہے کہ کہیں 1 ملی میٹر کے 100ویں حصے کے برابر بھی خلا نہیں رہتا. یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے جس نے شہد کی مکھی کے نام کو صورت دے دی.
پورے قرآن کی سورت ایک شہد کی مکھی کا نام کر دی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ تیرے رب کا علم ہے جو اس نے شہد کی مکھی کو دے دیا. ایک چمچ شہد میں 2000 پھولوں کا رس ہوتا ہے. 2000 پھولوں کا رس ہوتا ہے. اور ایک آدھا کلو شہد کے لیے مکھی 35 لاکھ دفعہ اڑتی ہے اور 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، تب جا کر آدھا کلو شہد وجود میں آتا ہے. اور وہ راستہ نہیں بھولتی، یہاں سے گئی جنگل، وہاں سے پیا رس، ہوئی واپسی. آگے تو 10-12 چھتے، 100-200 چھتے ہوتے ہیں. اب تو مصنوعی چھتے بنا کر اس میں مکھیوں کو قید کیا جاتا ہے. کئی ہزار ڈبے پڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے ڈبے پر کیسے پہنچے؟ رنگ ایک، مکھی کی شکل ایک. تو یہ کیا کرتی ہے، جب یہ واپس آتی تو اپنے ماتھے کے اوپر اس کے 2 اینٹینا ہیں، ان کو یوں اٹھاتی ہے. یہ دو اس کے ایسے بال ہیں، ان کو یوں اٹھاتی ہے. تو یہ جو بال ہیں یہ صرف اپنے چھتے کا سگنل کیچ کرتے ہیں اور کسی چھتے کا سگنل کیچ ہی نہیں کرتے. یہ پاکستانی فوج کے سگنل ہندوستانی چرا لیتے ہیں. یہ بڑے فوجی بنے بیٹھے. اور اس شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے، اس کا سگنل کوئی دوسری مکھی نہیں چرا سکتی. وہ یوں کرتی ہے، جہاں بھی وہ ہوتی ہے اس کو اپنے چھتے کی اس میں آواز آتی ہے، اس آواز کو سامنے رکھ کر پھر یہ واپس ہوتی ہے، وہ سیدھی اپنے گھر آتی ہے. وہاں کچھ پہرے دار بھی ہوتے ہیں اور وہ پہرے دار ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، پیتھولوجسٹ ہوتے ہیں. وہ کھڑے ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ شہد کی مکھی صحیح جا رہی یا بیمار جا رہی، کوئی غلط چیز تو نہیں اس کے ساتھ جا رہی. اگر وہ صحیح جا رہی ہے تو کچھ نہیں کہتے. جو ہی ان کو ایک نظر، وہ تو اڑ کے یوں آئی ہے، ان کی نظر کتنی تیز ہے. یہاں تو پہلے پیشاب کرو، پھر وہ ڈبے میں، پھر وہ ڈبی میں ڈالو، پھر آگے ڈاکٹر کو دو، پھر وہ آگے ایک قطرہ سلائیڈ پہ رکھے گا، پھر اوپر سے دیکھے گا، پھر جا کر غلط نتیجہ بھی دے سکتا ہے. تو ایک نظر دیکھتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بیماری جا رہی، یہ تو گندگی جا رہی، یہ تو اس میں غلط چیز جا رہی، تو اس شہد کو خراب کر دے گی. شہد اگر پختہ ہو جائے تو 1000 سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا ہے. ہمارے شربتوں کے اوپر تو لکھی ہوتی ہے ایکسپائری ڈیٹ. میں سال بعد ختم، 6 ماہ بعد ختم، 2 سال بعد ختم، 3 سال بعد ختم. شہد 1000 سال بھی استعمال کرو نہیں، اگر وہ پختہ اتارا ہے. اگر وہ نیم پختہ اترا ہے تو پھر تو وہ خراب ہو جائے گا. اگر وہ پختہ اترا ہے تو 1000 سال 2000 سال گزر جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا. فرعون کی ممیز کو جب نکالا گیا احرام مصر سے تو ان کو مرے 4000 سال ہو چکے تھے. اب شہد کے مشکیزے نکالے گئے جن میں شہد بالکل صحیح ذائقے کے ساتھ موجود ہے. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، مسلمان اللہ کا سفیر ہے، یہ آخرت کا داعی ہے، یہ جنت کا داعی ہے، یہ میرے بھائیوں جہنم سے ڈرانے والا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو وجود دینے والا. ربیع ابن عامر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اپنے مولا کی غلامی پر ڈالنے کے لیے آئے ہیں. ہم کاشتکار نہیں، ذمہ دار نہیں، تاجر نہیں ہیں، ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں. اس وقت میں مسلمان سے دعوت چھوٹ چکی ہے، دعوت والا کام چھوٹا ہے. مسلمان دائی تھا، دائی. اوہو، اس محنت پر اللہ نے اس امت کو رتبہ دیا، اس دعوت پر اللہ نے اس امت کو اٹھایا. اگر یہ امت بیٹھتی ہے، اگر یہ امت نقل و حرکت میں نہیں آتی تو یہ اپنے وظیفے کو چھوڑ چکی ہے. اور جب کوئی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے اپنی قیمت کو کھو دیتی ہے. یہ مسلمان جب دعوت کے میدان میں حرکت کر رہا تھا اور اس کا ایک ایک سانس اللہ پاک کی دین کے لیے وقف تھا اور اس کا ایک ایک مال روپیہ اللہ پاک کے دین پہ قربان تھا اور اس کی تمنا اللہ کے نام پر مرنے کی اور اللہ کے راستے میں قبر بنانے کی تھی، تو میرے بھائیوں ان کی دعائیں عرش معلیٰ سے ٹکرا رہی تھی. ان کا رونا فرشتوں کو رلاتا تھا. ایک نوجوان صحابی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں رویا. آپ نے فرمایا لقد ابکیت اعین ملئ من الملائکۃ کثیر، اے آج تیرے رونے نے بے شمار فرشتوں کو بھی رلا دیا. یہ ایسا جوان تھا جب یہ اللہ کے دین کی محنت میں اتر رہا تھا. یہ وہ جوان تھا جس پر فرشتے فخر کر رہے تھے. اور یہ فرمایا کہ یہ ایسی قیمتی امت ہے
کہ لولا شباب خشا، اگر میرے سے ڈرنے والے نوجوان نہ ہوں، وشیوخ رکع، اور دین میں بڑھاپے تک ایسے پہنچے کہ کمریں جھک گئیں، معذور ہو گئے، اگر ایسے بوڑھے نہ ہوں، وہ اطفال رضع، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوں، وبہائم رضع، اور یہ چرنے والے جانور نہ ہوں، لصب علیکم العذاب صبا، میں تم پر بارشوں کی طرح عذاب کو برسا دوں۔ اس امت کا نوجوان ایسا قیمتی ہے کہ اگر یہ اللہ پاک کی اطاعت پر آ جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے نکلے ہوئے خوف کے آنسو اللہ کے آئے ہوئے عذابوں کو اڑا دیتے ہیں۔ اور اس امت کا بوڑھا اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ جھکی کمر کے ساتھ بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک کا عرش بھی ہلتا ہے اور آئے ہوئے عذاب اٹھ جاتے ہیں۔ اس امت کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ تھا، اذا بلغ عبدی 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا، جب یہ میرا بندہ 50 برس کا ہو جائے، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا پڑھتا 50 برس کا ہو جائے تو میں اس کا حساب پھر آسان کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً، اور جب یہ 60 برس کا ہو جاتا ہے، حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ، میں اسے اپنی محبت دینا شروع کر دیتا ہوں کہ اب تو میرے آنے کے قریب ہو چکا ہے، اب دنیا سے نکل، دکان پہ بیٹھنا جائز نہیں، اب تو نکل۔ حببت الیہ الانابہ، اب تو 60 کا ہو گیا، میری طرف کو آ، میں اپنی طرف رجوع دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، میرے بھائیوں اللہ کتنا مہربان ہے اس امت پر، احبہ اللہ واہل السماء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ 70 برس کا بڈھا ہو گیا، اسلام داڑھی سفید ہو گئی۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، اور جب 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابناء الثمانین استحی ان اعذبہم بالنار، 80 برس کے بوڑھے مسلمان کو دوزخ کا عذاب دیتے ہوئے مجھے ویسے ہی شرم آتی، میں کیسے عذاب دوں کہ یہ بوڑھا ہو گیا۔ ہاں، کتبت حسناتہ والقیت سیئاتہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی اب تو اس کی نیکیاں ہی لکھتے رہو، بس سٹھیا گیا، بوڑھا ہو گیا۔ فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، فرزدق، شاعر آزاد ہی ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن اس زمانے کا آزاد سے آزاد آدمی بھی آج کے بڑے سے بڑے غوث قطب سے بھی اونچا درجہ رکھتا تھا۔ حجاج ابن یوسف اس امت کا سفاک گنا جاتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، اور ہفتے میں قرآن اس کا ختم ہوتا تھا، ہفتے میں قرآن ختم کرتا تھا، 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں قرآن ختم کرتا تھا۔ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مرتے دم تک، اور یقین ایسا کامل تھا کہ ایک دفعہ اس کی بیوی پر کچھ اثرات ہوئے، اس نے کسی عامل کو بلوایا، انہوں نے کوئی دم کر کے ایک لوہے کا گیند سا رکھ دیا، کہا اسے دفن کر دو۔ انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا تم اپنے حبشی بلاؤ۔ 2 حبشی غلام بلائے، اس میں لکڑی ڈال کر اس کو اٹھاؤ۔ وہ 2 غلام زور لگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، وہ چھوٹا سا گیند نہیں اٹھا۔ پھر 2 اور لگائے، 4 ہو گئے، پھر 2 اور لگائے، 6، 2 اور لگائے، 8، 2 اور لگائے، 10، 12 غلام، 6 اس طرف 6 اس طرف، چھوٹے سے گیند کو اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیے اس کی طاقت یہ ہے۔ انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی چھڑی اٹھائی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یہ آیت پڑھ کر جو چھڑی ڈالی اور یوں کیا، گیند ہوا میں اڑتا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ، میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ حجاج اپنے کام عاملوں سے نکلوایا کرتا تھا۔ یقین کی طاقت نے اس کے سحر کو توڑ دیا۔ تو فرزدق ایک شاعر گزرا، بیوی کے جنازے میں شریک ہے، حسن بصری بھی آئے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا فرزدق
لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزدق کہنے لگا کہ لوگ آج یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بدترین انسان آیا ہوا ہے اور میری طرف اشارے کر رہے ہیں، اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بہترین انسان آیا ہوا ہے اور آپ کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا ماذا اعددت لهذا اليوم، پھر آج کے دن کا تو نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حسن بصری میرے پاس کچھ بھی نہیں، اتنا ہے کہ میں اسلام میں بوڑھا ہو گیا اور میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس اسلام کا بڑھاپا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں۔ جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے ایک آدمی خواب میں ملا ایک آدمی کو، تو اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہنے لگا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا اے فرزدق تو نے حسن سے کیا بات کہی تھی، یاد ہے تجھے؟ میں نے کہا یا اللہ یاد ہے۔ کہا دہراؤ، میرے سامنے دہراؤ۔ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے سامنے کچھ نہیں سوائے میں اس کے اسلام میں بوڑھا ہوا۔ کب اسی پہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس امت پر تو اللہ ایسا مہربان تھا، لیکن ہم کیسے بے وفا نکلے، کیسے بے وفا نکلے کہ ہمیں دکان نے اللہ سے توڑ دیا اور مٹی کی عورت نے اللہ سے توڑ دیا اور اس اولاد نے اللہ سے توڑ دیا، جو اولاد دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے۔ پہلوں کی اولاد تو دنیا میں وفادار ہوتی تھی، ہماری اولاد تو دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے، اور اس وزارت کی خاطر ہم اللہ کو حکم کو توڑ رہے ہیں اور اس چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے امر کو توڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسی کریم ذات کہاں سے ملے گی ہمیں جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ اے داؤد لو یعلم المدبرون عنی ما عندی من الاشواق، اللہ اکبر، اے داؤد جو میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، لقد لتقطعت اوصالهم، تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں محبت میں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب اپنے نافرمانوں سے میرا یہ حال ہے تو اے داؤد ماذا تقول فی المقبلین علی، جو میری طرف کو دوڑ رہے ہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا، تو سوچ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم بے وفا نکلے۔ ہاں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تبلیغ میں نکل کر اللہ سے عہد و پیمان کو کی تجدید کی جائے۔ ہماری نمازیں آج ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہی، ہمارے حج آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں رہے، ہمارے روزے ہمیں اللہ سے تعلق نہیں دے رہے، اس لیے کہ ہمارا کلمہ کچا ہے، ہم نے کلمے کی دعوت کو دینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کلمے والی دعوت کو لے کر یہ امت پھرنے والی بنے گی۔ اس پر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ کیوں؟ کوئی ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، یا ہم جو ہے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی زیادہ عبادات ہیں بنو اسرائیل سے؟ بنو اسرائیل کا ایک ایک عابد اپنے گرجے میں داخل ہوتا تھا اور 300 برس باہر نکل کے نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے، تو ہماری نماز اس کے مقابلے میں کیسے ٹکر کھا سکتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ امت رب کے نام کو لے کر پھرنے والی ہے، یہ اللہ کے نام کی دائی ہے، اللہ کا تعارف کراتی پھرتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی پھرتی ہے، یہ سفیر ہے۔ سفیر، آپ کو پتہ ہے سفیر کو کتنی مراعات دی جاتی ہے، سفیر سے کتنی رعایت کی جاتی ہے، یہ امت سفیر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا افتتاح میرے نبی سے ہوگا اور میرے نبی کی امت سے ہوگا۔